آیت نمبر 63، بلکہ دل ان کے غفلت میں ہیں اس سے، اور ان کے لیے کئی اعمال ہیں علاوہ اس کے، ہم لہا عاملون، اور وہ نہیں کسی کام کو کرنے والے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ پھر دوبارہ سے یہ بات ہو رہی ہے غمرہ۔ غمرہ کیا تھا؟ ایسا پانی جس کی تہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو غفلت ہے، جہالت ہے، ایروگنس ہے، جس کی وجہ سے جو کرنے والے کام ہیں وہ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو دل میں اگر اس قسم کی غفلت موجود ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے کام نہیں کر پاتا۔ اسی کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے استغفار کی کثرت کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، اللہ کا ذکر بہت کیا کریں، حمد و ثنا، ایسے اذکار کیا کریں تاکہ دل جو ہے نا اس کے اندر نرمی پیدا، اور قرآن مجید کی تلاوت سنا کریں۔ صرف اگر آپ تلاوت بھی سننا شروع کر دیتے ہیں نا تو اس سے بہت دل میں نرمی آتی ہے۔ آیت نمبر 64، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تب یکا یک وہ چلانے لگیں گے۔ اب خوشحال لوگوں کی غفلت کی ہم بات ہو رہی ہے، کیونکہ جس سے پہلے ہم نے جتنے واقعات پڑھے انبیاء کے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ایلیٹ تھی وہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی تھی، تو اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو چلانے کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بہت جیسے کوئی جانور ہوتا ہے نا اور شیر اس پہ اٹیک کرنے لگے، اور اس وقت جو اس کی آوازیں آتی ہیں، جو ساؤنڈ آتا ہے، یہ اس طرح کا ساؤنڈ ہے کہ وہ کس طرح چلائیں گے جب وہ عذاب ان کی طرف آئے گا۔ پھر آیت نمبر 65 آ رہی ہے، نہ تم چلاؤ آج، بے شک تم ہم سے تم مدد نہیں دیے جاؤ گے، انکم منا لا تنصرون، کہ تمہیں آج کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یعنی وہ ہمارے رب کا رحمان اور رحیم ہونا وہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کو جتنا ٹائم ملنا تھا وہ دے دیا گیا۔ آیت نمبر 66، تحقیق تھی ہمارے آیات پڑھی جاتی تم پر تو تھے تم اپنی ایڑیوں پر پھر جانے والے۔ یعنی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، باڈی لینگویج کیا تھی؟ یہاں درس ہو رہا ہے، ابھی نہیں جانا، بہانہ کر دو۔ یعنی اگر آپ کو کسی قرآن خوانی کے لیے بھی کوئی بلا لے تو ہم کم از کم 2 گھنٹے لیٹ جاتے ہیں تاکہ سارے پارے پڑھ لیے گئے ہوں، ہمیں پڑھنا نہ پڑے، ہم کوئی تسبیح اٹھا کے پڑھ لیں، یا یہ کہ ایک سائڈ سے تم پڑھو دوسری سائڈ سے میں پڑھتی ہوں، یا یہ کہ جو میں نظریں پھیر رہی ہوں نا اسی سے سمجھو ہو گیا پارا، بس نظریں پھیرتے جاؤ پھیرتے جاؤ پھیرتے جاؤ، پڑھنا نہیں ہے۔ تو جب آیات تتلا پڑھی جاتی تھی تم پہ، تمہیں موقع مل رہے تھے، اپرچونیٹیز مل رہے تھے، تمہارے ہی گھر کے لوگ جا رہے تھے درس پہ، سیکھ رہے تھے، گھر بیٹھ کے بھی آن لائن کوئی کورس کر رہے تھے، تمہارے نیبرہڈ سے لوگ سارے کام سیکھ رہے تھے، تم نے کہا پتہ نہیں کیا یہاں پہ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہر وقت قرآن پڑھتے پڑھاتے درس شرس پہ جاتے، کوئی ویلفیئر کا کام کیا کرے نا۔ جب تک اندر اللہ کا وہ تقویٰ نہیں آئے گا آپ کوئی ویلفیئر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ ہی نہیں کر رہے ہم ویلفیئر۔ سب سے زیادہ تو پوچھتے ہی ختم نہیں ہو رہا، کب ختم ہوگا؟ 67، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، ساتھ اس کے رات کو باتیں کرتے ہیں بےہودہ گوئی کی۔ اب دیکھیں ان کا ایٹیچیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کی وہ فریاد کر رہے ہیں، یعنی اصل پرابلم ان کی کیا ہے، ان کا جو ذہن ہے وہ انٹرٹینمنٹ مانگتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ بھی کون سی مانگتا ہے؟ تہجرون، بےہودہ والی۔ کون کون سے ڈرامے دیکھنے ہیں، ایک دیکھنا ہے، دوسرا دیکھنا ہے، تیسرا دیکھنا ہے، اور انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جو قرآن سننے کا رویہ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے جو قصہ گوئی والا نہیں ہوتا۔ جو لوگ قرآن سنتے ہیں ان کا ایک سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کسی کو قرآن سننے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ان مجالس میں نہیں آنا چاہتے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، بلو دا اسٹینڈرڈ ہر بات کو رکھتے ہیں، اور ایسے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جس میں صرف فلی انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ہو۔ یہ اہل مکہ جو تھے نا وہ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ حرم میں گروپس بناتے تھے، گروپس میں آ کے بیٹھتے تھے، نہ قرآن کی طرف توجہ، نہ طواف کی طرف توجہ، نہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ لغویات جو ہے نا اس میں ان کا بہت دل لگتا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کسی ادارے میں کسی جگہ پہ اگر کوئی کانسرٹ ہو یا اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کا کام ہو تو وہاں پہ پورا ہال بھر جائے گا، پورا آڈیٹوریم بھر جائے گا، لائنیں لگ جائیں گی۔ لیکن جہاں پہ دین کی کوئی بات ہوگی تو
کبھی ہماری گاڑی نہیں ہوگی، کبھی ہمارے سر میں درد ہوگی، کبھی ہماری آنکھ نہیں کھلے گی. ہم کہتے ہیں چلو ایک کلاس مس بھی ہوگی تو کیا ہے، کوئی بات نہیں. وہی باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی، بس ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں تو خیر ہے، گزارا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 68. افلم یدبروا القول، کیا بھلا نہیں انہوں نے غور کیا اس کلام پہ. تدبر، وہی میں بات کہی تھی نا، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے ہے، ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ریفلیکٹ کرنے کی بار بار ضرورت ہے. جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو پہلا غور و فکر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ قرآن کو پڑھا کریں ترجمہ اور تفسیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے نازل فرمایا اور جو آپ چاہتے ہیں ویسے مجھے سمجھ آئے، کوئی کسی انسان کی انٹرپریٹیشن نہ مجھے سمجھ آئے، کیونکہ ہم اللہ کے کلام کو ویسے پڑھنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ شان نزول سمجھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے آیات. پھر یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا، کیا احادیث آ رہی، صحابہ کرام نے کیسے ایکسپلین کیا، اور پھر میری لائف سے یہ کیسے ریلیٹ ہوتا ہے. یہ تدبر ہو جائے گا آپ کا. ام جاہم، یا آیا ان کے پاس، ما لم یاتی آباءہم الاولین، جو نہیں آیا ان کے آباء و اجداد کے پاس اس سے پہلے. یعنی کوئی ایک بہت ہی انوکھی بات آ گئی ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. 69. یا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو تو وہ اس کے انکاری ہیں. ہم پہچانتے کب نہیں ہیں؟ جب ظاہر ہے ہم کرنا نہیں چاہ رہے، ہمیں اس میں فائدہ نہیں لگتا. ورس نمبر 70. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں اسے کوئی جنون ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق. واکثرہم للحق کارہون، اور اکثر ان کے حق کو ناپسندیدہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو حق لے کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے تو حق دیا ہے، جو انبیاء ہیں وہ حق لے کر آ رہے ہیں، لیکن حق جو ہے کیوں ان کے لیے کارہون، کیوں ناپسندیدہ ہوتا ہے؟ اس لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی بھی بہت سے لوگ جو شارٹ کٹ قسم کا دین اپنانا پسند کرتے ہیں. یعنی ابھی بھی اگر آپ کو 3-4 مجالس ملتی ہیں نا، 3-4 آپشنز ملتی ہیں دین کو سمجھنے کی، تو زیادہ تر لوگ کن آپشنز پہ جانا پسند کرتے ہیں؟ جہاں پہ اچھا تراویح کے لیے بھی کیا کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنی جلدی تراویح ختم ہوتی ہے. اگر کہیں پتہ چلے کہ آرام آرام سے پڑھاتے ہیں اور لمبی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں تو بہت تھک جائیں گے، یہاں نہیں جانا. جہاں تیزی سے پڑھاتے ہیں وہاں جانا ہے. اسی طرح کس مجلس میں قرآن کی ہم جانا پسند کریں گے جہاں پہ ہماری خواہشات پہ زد نہ لگتی ہو، میٹھا میٹھا سا پیارا پیارا سا قرآن پڑھایا جائے، اور ہمیں کسی طرح سے بھی یہ نہ سننے کو ملے کہ خرابی کیا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وہ نہ بتایا جائے. ان گیدرنگز میں پھر لوگ جانا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نا بہت سخت چیزیں بتاتے ہیں. وہ سختی نہیں ہوتی ہے، وہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. لیکن کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اس سے ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ انٹرٹینمنٹ اور خواہشات جو ہے وہ وسعت کو نہیں بڑھاتی. ہاں جی، ہارڈ شپ اور جو آپ ڈیپ تھنکنگ کرتے ہو وہی آپ کی وسعت کو جو ہے وہ بڑھاتی. ہارڈ شپ مانگنی نہیں چاہیے، ہارڈ شپ کبھی نہ مانگیں، اور حلال انٹرٹینمنٹ بھی اپنی زندگی میں رکھیں، وہ بیلنس ہوگا. ٹھیک ہے، ہم کلی طور پہ کسی بھی انٹرٹینمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات اور ہارڈ شپس کے باوجود سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، اور بہت ریلیکسڈ باڈی ٹون کے ساتھ سب کے ساتھ معاملات کرتے تھے. ہم ایک تو ہارڈ شپ مانگیں گے نہیں، لیکن ہارڈ شپ ہمیں سکھاتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے. جیسے ایک بچہ کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے، تو وہ تھرو آؤٹ ریلیکس رہتا ہے، لیکن اصل اس کا جو گروتھ ہے کہاں سے آتی ہے؟ جب ایگزام ہوتا ہے. اچھا اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جب دین کے معاملے میں بھی، جیسے وہ جب دین سیکھتے ہیں تو وہ بس ایک ویکلی درس پہ آ جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کی گروتھ اس طرح نہیں ہو پاتی. یہ نہیں کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں، لیکن اصل گروتھ کب ہوتی ہے؟ جب آپ باقاعدہ کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں اور آپ پھر پڑھتے ہیں اور آپ پھر ٹیسٹ بھی دیتے ہیں. تو جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا، پھر آپ صحیح طرح سے اس کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ وہی والا فارمولا ہے. آیت نمبر 71 کو دیکھیں. اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی، البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے. بڑا لاجیکل ہمیں وہ ایک پرسپیکٹو دیا جا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے جو حق پیدا کیا ہے اگر خواہشات کے مطابق وہ سب کچھ چلتا تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہ ہوتی. پھر کوئی کہتا ہے کہ سورج اس وقت نکلنا چاہیے, کوئی کہتا موسم ایسا ہونا چاہیے, کوئی کہتا فلاں کو ایسا بیہیو کرنا چاہیے. وہ تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں. لوگ بار بار آ کے مجھے کہتے ہیں اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے نا, اس کو چیخنا نہیں چاہیے نا, اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے نا. میں کہتی ہوں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, خواہشات کے پیچھے جانے والے لوگ کرتے ہیں, لیکن حق تو حق رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے, کیونکہ کسی کا دل چاہتا ہے سردیاں ہی سردیاں ہوں, کسی کا دل چاہتا ہے گرمی ہو, کسی کا دل چاہتا ہے کہ جی یہ کام ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. مرد ہیں وہ اپنی رائٹس کی بات کرتے, خواتین ہیں وہ اپنی رائٹس کی بات کرتی. خواتین تو خیر ہمیشہ سے اپنی رائٹس کی بات کرتی ہیں, لیکن پھر بھی یہ مسئلے مسائل تو بہت زیادہ بڑھ جاتے. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون, بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ذکر ان کا تو وہ اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے, اور بہت ہی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خواہشات پہ جائیں. وائی ناٹ گیٹ ٹو نو یور اون سیلف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو آپ کا ذکر لے کر آئے ہیں. کوئی بک آپ کے پاس آئے اور اس میں آپ کا نام کسی نے لکھا ہوا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کتنے خوش ہوں گے, خوشی کا اظہار ہوگا, ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا کوئی آپ کا لیٹ سے آپ نے کسی پروجیکٹ میں کام کیا اور ان کا کوئی نیوز لیٹر آیا, اس میں انہوں نے آپ کا ذکر کر دیا, بہت خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے, کہ کیوں اس چکر میں پڑ گئے ہو؟ حق کی بات ہے, تمہارا ذکر ہے, تمہارے مطابق سب کچھ بتایا جا رہا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از گریب اٹ, سمجھو اس کو, کیوں اس سے منہ موڑ رہے ہو؟ معرضون, منہ موڑ رہے ہو. آیت نمبر 72, یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے مال کا, خراج کا, تو خراج آپ کے رب کا بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور وہ بہترین ہے سب سے زیادہ رزق دینے والوں میں سے. یعنی کوئی ٹیکس ہے, جتنے بھی انبیاء وہ کیا کہتے تھے, ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے. تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا, ہمیں کوئی خراج نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے, ہم تو صرف جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو بات کی گئی وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا ہے. کبھی کبھی ہم خواہشات کو اس لیے بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ جب ہم حق پہ آتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جیسے سود والی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اگر ایک لڑکی حجاب پہنتی ہے, ماڈسٹلی ڈریس اپ ہوتی ہے, تو کئی اپیرنٹلی اچھے رشتے نہیں آتے. یا لڑکا جو ہے وہ بھی شریعت کے مطابق اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مشکلات ہو جاتی ہیں, شادی کے رشتے میں بھی ہو جاتی ہیں, کاروباروں میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ کس دفتر میں کام کریں گے, اب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. آپ کا باس کہتا ہے کہ یہ لکھ کے بھیجو, آپ وہ کرنا نہیں چاہ رہے, تو رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. ہمیں اپنے آپ کو ان فیئر سے نکالنا پڑے گا. اللہ نے اگر رزق میرے لیے رکھا ہے مجھے ہر حال میں ملے گا, اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا رزق کو بڑھانے کا, بس ہمیں ان باتوں پہ جانا ہے. آیت نمبر 73, اور بے شک آپ البتہ آپ بلاتے ہیں انہیں, کس طرح بلاتے ہیں؟ الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ تو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, سیدھی سیدھی بات کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ینگسٹرز میرے پاس آ جاتے ہیں اور مجھے آ کے جب کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں اچھا ٹھہرو میں بتاتی ہوں کیا کر رہے ہیں. زیادتی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہتی ہوں رات کو آپ کو سونے نہیں دیتے؟ کہتے ہیں بیٹا ساری رات جاگو. آپ کو کہتے ہیں 24/7 موبائل یوز کرو, اور کیا کرتے ہیں کوئی نشہ وشہ نہ کے دیتے ہیں, ویپنگ کرواتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا ویپنگ تو کر لو تھوڑی سی, اتنا مزہ تو لے لو. اور پھر کہتے ہیں بیٹا پلیز گھر میں کھانا نہیں کھانا, آپ نے جنک کھانا ہے. بیٹا میں نے آپ کا بیسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا, لیکن پلیز آپ نے پڑھائی نہیں کرنی. ٹائم ویسٹرز میں جاؤ, اللہ نے چھوٹی سی زندگی دی ہے, معصوم سا تمہارا دل ہے, انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بناؤ. یہ کہتے ہیں. ظاہرہ بچہ خود ہی شرمندہ ہو کے کہتے ہیں نہیں میم ایسے تو نہیں کہتے. کہ کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کی بات ہے نا. اگر آپ کسی بھی دائی کو دیکھیں, دین کو پڑھ لیں, لاجیکلی آپ دیکھیں اس میں کون سی ایسی بات بتائی گئی ہے جو ہمیں برا انسان بناتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں پڑھو نہیں عمل کرنا پڑ جائے گا. آپ صراط مستقیم پہ نہیں آنا چاہتے, آپ اپنی زندگی کے چیلنجز کو نہیں ایڈریس کرنا چاہتے. اور کتنے اچھے اچھے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو اسی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو ان کے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کو کھولے. شیطان بند ہے, کوشش بھی کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے بار بار. کچھ لوگوں کے ساتھ
کچھ چیزیں شیئر کر لینی چاہیے، کوئی چھوٹے چھوٹے میسیجز فارورڈ کرنے چاہیے، کیا پتہ کب کس کا دل کھل جائے. لیکن دعا ضرور سب کے لیے مانگنی چاہیے کیونکہ یہ سب کی نیڈ ہے. 74 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، راستے سے البتہ ہٹے ہوئے ہیں. لناکبون جو ہے نون کاف با سے ہے، یعنی جو انسان پھر جاتا ہے، مڑ جاتا ہے. تو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا ہوا ہے، ان کے مسئلوں کا حل ہے، لیکن وہ اس سے پیچھے ہوئے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں آ رہے. اور دیکھیے ایک بات وہی بات آ جاتی سمجھنے کی کہ یہ ہر دین کا بیسک ہے. مطلب صرف ہمارا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول، یہ تو ہر جو پیغمبر آئے جتنے سب آئے بیسکس یہی ہے. بیسکس یہی جگہ پہ یہ چیز جو چیز ناپسند کی جاتی ہے وہ ہر مذہب میں کی جاتی ہے. دیکھیں اسی لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو وہ ہوتا کیا ہے؟ معروف ہے ہی یہ جو بائی اینی پرنسپل رائٹ، اور منکر بائی اینی پرنسپل رانگ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی لیے ہمارے مذہب میں بہت امپورٹنٹ ہے، دین میں بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 آ رہی ہے، اور اگر رحم کریں ہم پر اور کھول دیں ہم جو انہیں ہے تکلیف میں سے، البتہ وہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے. فی طغیانہم یعمہون، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان پہ رحم بھی کر دے اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے، ان کی تکلیفیں بھی دور کر دے، اچھے حالات آئیں، تو ایسے لوگ سبق نہیں سیکھتے، وہ دوبارہ اپنی خواہشات پہ جاتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اہل مکہ جو ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا دی تھی قحط کے لیے کہ یا اللہ میری مدد فرما ان پر قحط بھیج کر، جس طرح تو نے مدد کی تھی یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط بھیج کر. چنانچہ جب کفار مکہ پر ایک بہت بڑا قحط آیا تو ابو سفیان جو تھے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ریکویسٹ لے کر آئے تھے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں اس کانٹیکس میں. لیکن کیا ہوا؟ جب ان کے لیے آسانی آئی دوبارہ سے وہی بیہیویئر. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں ایسے ہو جاتا ہے نا، ہم پھر توبہ توبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اب میں یہ بھی نہیں کروں گی، یہ بھی نہیں کروں گی، ایسے کروں گی، پھر دوبارہ سے ہم سلپ ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا تو نیچرلی ہوتا ہے کہ وہ انٹینسٹی نہیں رہتی جو مشکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. لیکن اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا اور اپنی خواہشات کو ٹیم کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کا اتنا بڑا کانفلکٹ نہیں آتا. آیت نمبر 76، اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ عذاب کے، بس نہ انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے لیے، وما یتضرعون، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی ان کی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوئے تھے کہ اس ٹائم پہ انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عاجزی کا اظہار نہیں کیا. اور ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بڑے متکبر ہوتے ہیں اور وہ تکبر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. آیت نمبر 77، حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ جب کھول دیا ہم نے ان پر ایک دروازہ. کس چیز کا دروازہ؟ سخت عذاب والا. یک یک وہ اس میں مایوس ہونے والے تھے جب ان کے سامنے گراؤنڈ ریالٹی نے ہٹ کیا، موت آ گئی، عذاب قبر دیکھ رہے ہیں، اب قیامت دیکھ رہے ہیں، دوزخ دیکھ رہے ہیں. اب ان کو کیا امید ہے؟ اب تو ان کے پاس کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے. اس وقت ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا دل کبھی بھی اتنا سخت نہ ہو کہ ہمیں دنیا میں جو اتنی لاجیکل طریقے سے باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں، جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، ہم ان سب کو چھوڑ کے اس راستے پہ چلے جائیں جہاں ہم اپنی مشکلات خود بخود بڑھانا شروع کر دیں. آیت نمبر 78 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھیے گا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. اب جو ہم نے وسعت کی بات کی تھی نا، تھوڑا سا اسی ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس کی بات کریں؟ کان، آنکھ اور دل. وسعت میں ان تین چیزوں کو آپ بہت اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. سمجھیں یہ سیلف ڈیولپمنٹ کی آپ کے پاس کوئی فیکلٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو دیا ہوا ہے نا، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے اور دل دی ہے، اس سے ہم بہت گروتھ اپنی کر سکتے ہیں. سننے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ سن رہے ہیں، سنتے وقت ڈیفینسو نہ، پہلے سے اپنے دماغ میں آئیڈیا نہ سوچیں انہوں نے یہ بولنا ہے میں نے نہیں یہ ماننا. انٹرپٹ نہ کریں سنتے ہوئے، غور سے سنیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب کہیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ابھی اسپیکر نے 2 جملے ہی بولے ہوتے ہیں، فٹافٹ سوال،
اچھا اس کا علاج کیا ہے، اس کی ٹھیک کیسے ہوگا؟ بھئی ابھی پورا گھنٹہ پڑا ہے، آپ سن تو لیں، آہستہ آہستہ وہ بات آ جائے گی. ہاں ہمارے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ایک آپ کے پاس لسٹ بنا لیں. اگر اسپیکر آپ کو وہاں پہ جواب دے دیتا ہے، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سامنے جواب آ جاتا ہے، گڈ انف. اپنے ذہن کو تھوڑا سا ٹھہرانا. اسی طرح فیڈ بیک کو ریجیکٹ نہ کریں. جب بھی کوئی فیڈ بیک ہے آپ یہ نہ سوچیں وہ جیلس ہے، لوگوں کی تو عادت ہے. آپ اچھی طرح غور و فکر کریں، اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو میں اپنے آپ کو امپروو کر لوں. اور کیسے آپ اپنے سننے کو بہترین بنا سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت سننا. آپ کی زندگی میں کوئی ایسے مربی ہوں جب آپ کو کوئی وہ نصیحت کریں تو آپ غور سے سنیں. اگر کوئی آپ کی اصلاح کہیں کرتا ہے تو اس پہ زیادہ دل دکھی نہ کریں. اور جب آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو اس کے ری بٹل کی تیاری نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ یہ اپنا ایجنڈا سائڈ پہ رکھ دیں. بچہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے تھے اس کو قرآن پڑھانے پہ اور نماز پڑھانے پہ اور اس کو ٹھیک کرنے پہ کیسے لے کر آؤں. تو ہماری ایکٹیو لسننگ نہیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، ابھی جو دوسرا انسان مجھے بات کہہ رہا ہے ذرا غور سے سن لوں کہ کیا بات کی جا رہی. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ لوگ تھیراپیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہوتا کیا ہے، وہاں پہ تھیراپسٹ ان کو انٹرپٹ نہیں کرتا، ان کی بات پوری غور سے سنتا ہے، ان کو اکنالج کرتا ہے کہ مجھے آپ کی پین نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسری لائن بھی نہیں بولنے دیتے. ہم کہتے ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں، مجھے سمجھ آ گئی یہ ساری بات، اور پھر ہم ان کی ساری جو بھی ان کی پین ہوتی ہے ان کو انویلیڈیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم بس اللہ کا شکر ادا کرو، تم ایسے نہ سوچا کرو. وہ انسان بلیڈ کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، پریشان ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے. اس سے کیا ہوتا ہے، جب لسن ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہیوملٹی آتی ہے، تواضع آتی ہے، نرمی آتی ہے. پھر دیکھنے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں صرف یہ ایک نظر کا دیکھنا نہیں ہے، ایک بصارت کے ساتھ دل کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے. ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہم لوگوں کی غلطیوں سے سیکھیں، ہم اپنے پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کریں، دیکھیں. پھر اسی طرح کائنات سے سیکھیں. کتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ڈے ان ڈے آؤٹ ایسی ایسی مثالیں لاتے ہیں کہ دیکھنے سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسا ماحول ہے، کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا چاہیے. کوئی ایک انسان چل کے آ رہا ہے، یہ ہمیشہ آ کر کوئی مجھے ٹانٹ کرتا ہے، میں پہلے سے پکی تیاری کر لوں، تھوڑی سی اپنے دل کو مضبوط کر لوں. اگر وہ کرے بھی کچھ تو میں نے اپنا اتنا دل نہیں خراب کرنا کہ اب مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں وہ آ رہی ہے، معصوم ہے، ابھی پھر معصومیت سے میرے سے بات کرے گی، اس سوا نہیں کچھ کہے گی. پھر وہ کہتی ہیں، پھر ہم غمزدہ ہوتے ہیں، پھر ہمیں اس دن ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. اور دل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، دل کے لیے ہمیں مورل ریزننگ کو بہت سٹرونگ کرنا ہے. دل میں اللہ کو بسانا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن کو سٹرونگ کرتے ہیں تو ہماری عقل بھی پھر صحیح کام کرتی ہے. اور یہ جو پھر اس میں آ رہا ہے قلیلم ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ جب ہمارا دل اور سماعت، ابصار، آنکھیں یہ صحیح کام نہیں نہ کریں تو پھر ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. نہ ہمیں اپرچونیٹیز نظر آتے ہیں، نہ ہم جسمانی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، نہ روحانی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، نہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اس معاملے میں بہتری ہو سکتی ہے. نہ چاہتے ہوئے ہم پھر ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہیں سے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو روٹ کاز کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں دیے ان کو صحیح استعمال کرنا ہے. ایکچولی بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا نا، تو یہ ایکچولی بیسس ہے ہمارے جو ہمارے ایریاز ہیں نا، ایبزارپشن ہماری ان چیزوں سے ہوتی ہے. ہم اسی کے جو ایبزارب کر رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، وہی ہمارے اندر جا رہا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی کو ہم اپنے اندر، جس سے ہماری وہ نیگیٹیوٹیز اور یا پازیٹیوٹیز وہ سب جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر جو لوگ ایبسنٹ مائنڈیڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ظاہر پریشان رہتے ہیں. ایکچولی ہم سنتے ہوئے جو سننا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ جب آتا ہے نا خلاف تو ہم بات یہی ہے. اور پھر دل میں بھی پھر وہی جاتا ہے، دل بھی وہی لگاتے ہیں جہاں ہم لگانا چاہتے ہیں.